السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہمارے پاس کرک کے رہنے والے جو پشاور میں سیٹل ہیں لانس نائک شیر نواز، تو ان کا تعلق کرک سے ہے لیکن یہ پشاور میں سیٹل ہیں۔ ان کا بیٹا جو ہے وہ فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا جو APS واقعے میں آرمی پبلک اسکول میں شہید ہو گیا تھا، اور ان کی بیٹی کا میڈیکل میں میرٹ پہ جو ہے وہ نمبر آیا ہے، ان کا جو کوٹا تھا اس میں بھی وہ ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ GHQ بھی گئے، یہ مختلف جگہوں پہ بھی جو متعلقہ فورم سے گئے، لیکن ان کی بیٹی کا ایڈمیشن نہیں ہو سکا، اور ان کو جو ہے وہ تاریخ پہ تاریخ دے دی جاتی ہے۔ تو ان کا کیا موقف ہے، ان کا کیا پرابلم ہے، وہ ہم انہی سے جانتے ہیں، چونکہ یہ ہمارے پاس آئے ہیں جی کہ میری آواز جو ہے اس کو آپ میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ آرمی چیف جناب جنرل سید عاصم منیر تک پہنچائیں۔ تو ہماری ایک کوشش ہے کہ ہم ان کی زبانی سنتے ہیں کہ ان کا مسئلہ ہے کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام شیر نواز ہے اور میں آرمی سے ریٹائر ہوں، لانس نائک شیر نواز 65 FF ریجمنٹ سے، اور میں صحافی برادری سے اپیل کرتا ہوں کہ چیف آف آرمی اسٹاف سید عاصم منیر تک میری آواز، جناب آرمی چیف صاحب عاصم منیر صاحب، میں صحافی برادری سے اپیل کرتا ہوں کہ میری آواز آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب تک پہنچائے کہ میں آپ کا ایک سپاہی ہوں، کہ میں شہید یاسر اقبال کا والد جو آرمی پبلک اسکول میں شہید ہوا تھا، اور یہ میرا آرمی کارڈ ہے، اور یہ میرا CMH کا کارڈ ہے، اور یہ میں ہائی کورٹ کا ججمنٹ ہے اور پورا فیصلہ ہے۔ سر میرا مدبانِ گزارش ہے، آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری مدد فرمائیں۔ میں آپ کا سپاہی ہوں، میں ہر جگہ پہ سیاچین، کشمیر، اور ہم نے اپنے بارڈروں پر قربانیاں دیتے رہے ہیں، لیکن آج میری بیٹی کا مستقبل کا سوال ہے کہ میں چکر کاٹتا 8ویں مہینے سے میں چکر کاٹ رہا ہوں۔ بریگیڈیئر تنویر صاحب، بریگیڈیئر عثمان صاحب، کرنل اکرام صاحب، اور بریگیڈیئر انجم صاحب، اور ان سب سے میں سر ملا ہوں، اور سب کو میں نے ریکویسٹ کیا، اور یہ سر یہ میں نے پہلا درخواست دیا ہے سر، اور یہ میں نے پھر دوسرا درخواست سر دیا ہے، اور میں نے آپریشن بھی کیا ہے، لیکن میں تقریباً اس مہینے میں نے 3 چکر لگا لیے ہیں GHQ کا۔ اچھا GHQ کا، اور آج بھی میں پورا دن GHQ میں بیٹھا رہا ہوں، اور کرنل کامران صاحب کے ساتھ ہوں، اور میں بہت زیادہ مجبور اور تنگ ہو گیا ہوں۔ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ دیا ہے؟ آپ کی بیٹی کا جو اصل ایشو ہے وہ آپ بات کریں، وہ کیا ہے؟ میری بیٹی کا ہائی کورٹ نے ہمیں فیصلہ دیا ہے کہ ہمارے 4 سیٹ ہیں، 2 KPK میں ہیں، اور 1 نمز میں ہے، اور 1 پنجاب میں ہے۔ جو نمز والا سیٹ ہے سر، اس پر میری بیٹی کا کوالیفیکیشن پورا ہے، اور اس نے سب کچھ پورا ہے، اور میں نے GHQ میں جمع بھی کروائے ہیں، لیکن وہ سیٹ ہمیں یہ نہیں دے رہے ہیں۔ یہ سیٹ کس چیز کی ہے؟ میڈیکل کی ہے؟ میڈیکل کی ہے، یہ میڈیکل کی سیٹ ہے سر، اور یہ دے نہیں رہے، اور آپ مجھے 3 دفعہ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے 15 تاریخ کو آپ آئیں، آپ کو ہم دے دیں گے، پھر 1 ہفتہ پھر ٹائم دیا ہے سر کہ ہم آپ کو سیٹ دے دیں گے، لیکن یہ بریگیڈیئر عثمان صاحب اور بریگیڈیئر تنویر صاحب، یہ سب کے ساتھ میں ملا ہوں سر۔ میں آپ سے دوبارہ مدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ میں آپ کا سپاہی ہوں، اور اس ملک میں میرے بچوں کا میرا خدمت اور میرے بچوں کا خدمت ابھی بھی، یہ تو ایک بیٹا ہے، اگر 100 بیٹی بھی قربان کرنا پڑے تو میں کبھی بھی گریز نہیں کروں گا، لیکن سر مدبانہ گزارش ہے کہ مجھے انصاف دیا جائے، اور میری بیٹی کا مستقبل کا سوال ہے، اور اس کے لیے ہمیں یہ سیٹ دلایا جائے۔
یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے جی کہ جو بریگیڈیئر عثمان صاحب اور تنویر صاحب یہ جی ایچ کیو میں ہوتے ہیں؟ یہ جی ایچ کیو میں ہیں سر. یہ جو بریگیڈیئر عثمان صاحب ہے یہ ایڈمیشن ڈائریکٹر ہے، اور جو بریگیڈیئر تنویر صاحب ہے یہ شہداء سیل کا ہے. دوسرا کرنل شہزاد صاحب ہیں اور وہ بھی WNR کا ہے، اور وہ بھی ایڈمیشن ڈائریکٹر. اس نے مجھے کل نہ پرسوں مجھے بتایا تھا کہ میں آپ کو سیٹ دلاؤں گا ہر صورت میں، لیکن آج مجھے سیٹ مل نہیں رہا ہے. کل کور ہیڈ کوارٹر پشاور کا بھی میں نے چکر لگائے ہیں، اور پورا دن کور ہیڈ کوارٹر پشاور میں گزارا ہے. اور آج میں اتنا تنگ ہو کر، یہ میرا دل نہیں کرتا ہے کہ میں کسی پریس کلب میں چلا جاؤں، لیکن میں مجبوری کے طور میرے پاس اور فورم نہیں ہے کہ میری آواز آپ تک پہنچائے. اور میں صرف اگر امید لگا کر بیٹھا ہوں تو صرف سر آپ سے میری امید لگا کر بیٹھا ہوں کہ آپ ایک غریب سپاہی کا آپ آواز ضرور میری مدد فرمائیں گے اور ضرور میری آواز سنیں گے. سر میں آپ سے تو امید لگا کر بیٹھا ہوں کہ آج اگر میرے سپاہی کا یہ حال ہے، اور میری بیٹی میرٹھ پہ آ بھی چکی ہے، 79 ایگریگیڈ ہے اس کا، اور شہداء APS کا ایک ہی سیٹ ہے، اس کے مقابلے میں کوئی اور نہیں ہے. سر میں پھر دبا گزارش کرتا ہوں کہ سر میرا صرف آپ سے امید ہے، اور میں نے بہت چکر کاٹ لیے ہیں اور کوئی میرا آواز سنتا ہی نہیں ہے. اگر میرے آواز سنا جاتا تو آج میں سر اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا. اگر آپ نے میری حالت دیکھ لیا، میں اب ننگا کر کے دکھاتا ہوں کہ میرے پیٹ میں ابھی سر ٹانکے لگے ہوئے ہیں. اور بریگیڈیئر تنویر صاحب، بریگیڈیئر عثمان صاحب، اور بریگیڈیئر انجم صاحب، اور کرنل اکرم صاحب جو کہ GHQ کے افسر ہیں سر، انہوں نے دیکھے ہیں کہ اس سپاہی کو ٹانکے لگے ہوئے ہیں. یہ میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا سر. گلہ کاٹا جائے گا لیکن جھوٹ نہیں بولوں گا. یہ میرا بیٹا شہید ہے. میں اس کے سر پہ قسم کھاتا ہوں کہ سر ایک الفاظ میرا اس میں جھوٹ نہیں ہے. میں 8 مہینوں سے سر در بدر چکر کاٹ رہا ہوں، در بدر ہو رہا ہوں. یہ جناب عاصم منیر صاحب، میرے صرف آپ سے یہ امید ہے کہ آپ مجھے انصاف دیں، اور آپ سے میں توقع کرتا ہوں کہ آپ ضرور مجھے انصاف دیں گے، اور میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. بہت مہربانی سر، شکریہ.